سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ والمحصنات من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے جو پاک دامن ہیں وہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق مہر دے دو تو تمہارے لیے حلال ہیں۔ محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نکاح کرنے والے ہو، بدکاری کرنے والے تم نہ ہو اور نہ مخفی یارانے بنانے والے ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کا کفر کرے گا، فقد حبط عملہ، بس یقیناً اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، یہ آیت کل اس کی وضاحت گزر گئی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے۔ کھانے سے مراد ذبیحہ، یعنی اہل کتاب نے اگر اس کو ذبح کیا ہو اور کیا ہو اپنے کتاب کے طریقے کے مطابق۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اگر غیر شرعی طریقے سے ہے تو اہل کتاب نہیں، وہ مسلمان کا بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمان اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو ایک بڑی جماعت اہل علم کی کہتی ہے کہ اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، تو غیر مسلم اگر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتا تو وہ حلال کیسے ہو گیا؟ اسی طرح اگر اہل کتاب اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے، جھٹکا دے کر مار دیتا ہے یا اور جو بھی طریقے ہیں ان سے اگر وہ ذبح کرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، جس طرح مسلمان کا یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب میں یہودی عیسائی داخل ہے، البتہ جزیہ کے باب میں مجوسیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ باقی ہندو ہے، سکھ ہے، اس کے علاوہ بدھ مت یا جتنے بھی بے دین قسم کے، یہ سب قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو صرف اہل کتاب کو یہ رخصت دی گئی، وہ بھی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ البتہ جو موجودہ اہل کتاب ہیں وہ تو شرک بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل کتاب شرک کرتے تھے۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ شرک تو اس وقت بھی تھا، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو باقی کافروں سے کچھ ممتاز رکھا گیا کہ ان کے ذبیحے کو حلال کیا گیا، اور تمہارا ذبیحہ تو ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح برتنوں کا مسئلہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کی زمین پہ رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتن استعمال کر لیں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں متبادل نہ ملے تو ان کے برتنوں کو دھو کے استعمال کر لو، کیونکہ اس میں غالب گمان ہے وہ حرام بھی پکاتے ہیں۔ البتہ ذبیحے کے علاوہ کھانا، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، روٹی ہے اور بنی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہیں، کیا یہ کافروں کی استعمال کی جا سکتی ہیں کہ یہ بھی صرف اہل کتاب کی استعمال کی جا سکتی ہیں؟ آیا کہ اہل کتاب کے ساتھ اس حکم میں باقی کافر بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ تو ذبیحہ صرف اہل کتاب کا ہے، باقی جتنے کھانوں کے قسمیں ہیں وہ مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ شرط وہی ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ڈلی ہو۔ البتہ اگر آپ کو شبہ ہو تو پھر نہ لیں۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بدعات اور خرافات میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ انتہائی گھٹیا حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ مثلا سالن کے اندر بطور تبرک گھوڑے کی لید ڈال دی یا اس کے کچھ اجزاء ڈال دیے۔ ایک سلیم الفطرت انسان تو اس سے گھن کھاتا ہے، لیکن جس کی عقل مسخ کر دی گئی ہو وہ اس کو تبرک کہتا ہے۔ ایسے مشکوک لوگ جو پاک اور ناپاک کا فرق نہ کرتے ہوں، گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ، ان لوگوں سے تو ان کے عام کھانوں سے بھی اجتناب بہتر ہے، کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن۔ محصنات کا جو لفظ ہے یہ کئی معنی کے لیے آتا ہے۔
اس کا معنی شادی شدہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی پاک دامن بھی ہوتا ہے۔ پیچھے اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ مومنوں میں سے جو پاک دامن عورت ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بدکارہ عورت ہے، برائی کرنے والی جو عورت ہے، اس سے پاک دامن مرد کا نکاح نہیں ہے، الا کہ وہ توبہ کرے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ پاک دامن ہو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی یہودی عیسائی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہودی عیسائی عورت سے نکاح تبھی ہو سکتا ہے جب وہ پاک دامن ہو، اور ایسی پہلے ڈھونڈے تو صحیح، ہوں گی لیکن بہت ہی کم۔ اور جس طریقے سے آج کل ان کا معاشرہ چل رہا ہے، اس میں شاید ہی کوئی اس معیار پر پوری اترتی ہو۔ اہل کتاب میں سے بھی پاک دامن عورت، گویا کہ پاک دامنی اصل وجہ یہ ہے، میاں اور بیوی ان میں سے ایک بھی اگر گندا ہو تو دوسرے کے اوپر اس کے جراثیم جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں حق مہر دو، گویا کہ غیر مسلم بھی عورت ہو اس کو حق مہر دیا جائے گا۔ محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، ان سے نکاح کرو جائز ہے۔ زنا کرنا، یاریاں لگانا، جی میری گرل فرینڈ ہے جی اور بوائے فرینڈ ہے جی، یہ بے غیرتیاں ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح کرنا سیدھی طرح کرو، یہ کیا ہوا کہ تم یاریاں لگا کے بیٹھ جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی ایمان کا کفر کرے گا، آپ اندازہ کریں اللہ نے ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد کہا جو ایمان کا کفر کرے گا، گویا کہ ان احکام کا انکار کفر ہے۔ آج لوگ ایسے ہی غیر مسلموں کو اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہودیوں عیسائیوں کے سوا اور بدھ مت یا ہندو یا ان لوگوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، وہ زنا ہی ہے ساری زندگی، اولاد ولد الزنا ہی کہلائے گی شرعی نقطہ نظر سے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ جو ان آیتوں کا کفر کرے گا، جو ایمان کا کفر کرے گا، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے نکاح کا اور کھانے پینے کے مسائل، جس کو ہم آسان لیتے ہیں۔ حلال و حرام کھانے پینے میں جو بندہ جتنا محتاط ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا تقویٰ بھی دیتا ہے، کیونکہ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو عبادت کدھر گئی؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔